بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نادرا ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، آج میں آپ کو نادرا سے 10 مختلف قسم کی سہولیات لینے کا طریقہ کار بتاؤں گا. 10 مختلف قسم کے جو وہ ڈاکومنٹس ایشو کرتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو آج معلومات دینی ہے، اور وہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ جو 10 مختلف قسم کی سروسز ہیں جو آپ نادرا سے لے سکتے ہیں اس کی فیس کتنی ہے، اور کتنے دنوں کے بعد وہ متعلقہ سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ یا جو ڈاکومنٹس آپ نادرا سے لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو کتنے دنوں میں پرووائڈ کر دیا جائے گا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نادرا کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ کے ذریعے دوسروں لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اب اس 10 کیٹیگری میں پہلے میں آج کی اس ویڈیو میں 5 کیٹیگری کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو 5 مختلف کیٹیگری کی سروسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نادرا سے فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں، نادرا سے پہلی بار شناختی کارڈ بنوانے کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے اور آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا. لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں اور آپ ارجنٹ بیس پہ بنوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی 1150 روپے فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی. اور آپ اگر ایگزیکٹو طور کے اوپر بنوانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو 2150 روپے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی. یہ آپ پہلی کیٹیگری ہوگی. اب دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ میں کسی قسم کی ترمیم کروانی ہے یا تبدیلی کروانی ہے. فار ایگزامپل آپ نے نام میں تبدیلی کروانی ہے، آپ نے عمر میں تبدیلی کروانی ہے، آپ نے پتہ چینج کرانا ہے، جنس کے خانے میں آپ کی بھی غلطی ہو گئی ہے، مذہب کے خانے میں آپ کی بھی غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کی درستگی کروانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں جو کہ شناختی کارڈ پر آپ کی پہلے سے موجود ہے، تو اس طریقہ کار کو شناختی کارڈ میں ترمیم یا تبدیلی کا طریقہ کار کہا جاتا ہے، موڈیفیکیشن کا طریقہ کار کہا جاتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے شناختی کارڈ میں یہ کروانا ہے تو اس کی جو نارمل فیس ہے ترمیم کی کسی بھی قسم کی جو میں نے اوپر بتائی ہے وہ 400 روپیہ ہے. ارجنٹ فیس جو ہے وہ اس کی 1150 روپیہ ہے، اور ایگزیکٹو فیس اس کی 2150 روپیہ ہے. اب اس کے بعد تیسری کیٹیگری کے اوپر آتے ہیں کہ ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ کا شناختی کارڈ گم ہو گیا، آپ کا شناختی کارڈ پھٹ گیا ہے، آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر اسکریچز آ گئے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر چپ والی جو جگہ ہے وہ بریک ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو آپ شناختی کارڈ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو نارمل فیس ہے وہ 700 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس 1150 روپیہ ہے، اور ایگزیکٹو فیس اس کی 2150 روپیہ ہے. اب چوتھی کیٹیگری کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کروا لی ہے، لیکن اب آپ کو شناختی کارڈ کی جو ایکسپائری ہے وہ ڈیٹ آ گئی ہے اور اب آپ شناختی کارڈ کو رینیو کروانا چاہ رہے ہیں یا شناختی کارڈ کو تجدید کرانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ زیاد المیعاد ہو گیا ہے، ایکسپائری ہو گیا ہے، تو اس کو اگر آپ نارمل بنیادوں کے اوپر بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی 700 روپے فیس ہے، اور اگر آپ ارجنٹ بیس پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو 1150 روپے فیس ہے، اور اگر آپ ایگزیکٹو بیس کے اوپر شناختی کارڈ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، رینیو کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی فیس 2150 روپے ہے. اب 5ویں جو کیٹیگری ہے کہ اگر آپ اسمارٹ قومی شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے شناختی کارڈ موجود ہے لیکن وہ آپ سادہ شناختی کارڈ ہے، اب آپ سمارٹ چپ والا سم والا جسے شناختی کارڈ کہا جاتا ہے وہ بنوانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی جو نارمل فیس ہے وہ 750 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس اس کی 1500 روپیہ ہے، اور ایگزیکٹو فیس اس کی 2500 روپیہ ہے. اب جب آپ سمارٹ شناختی کارڈ بنوائیں گے تو اس میں کسی قسم کی ترمیم یا تبدیلی بھی کروا سکتے ہیں اسی فیس کے اندر. سمارٹ شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں، اس میں فوٹو آپ تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں، اسی فیس کے اندر بن جائے گا. اس میں اگر آپ کو اپنا نام تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں، اپنا پتہ تبدیل کرانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور تبدیلی آپ اس میں کروانا چاہ رہے ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، تو وہ اسی فیس میں بن جائے گا. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ فیسوں میں کمی بیشی کرتی رہتی ہے، یہ فیسیں حتمی نہیں ہوتی، لیکن آج کی ڈیٹ تک یہ اپڈیٹ فیسیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب آپ نادرا میں اپلائی کرنے جائیں
تو فیسوں میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ فیسیں بڑھا سکتی ہے۔ تو اس کی جو حتمی آپ کو لسٹ ہے نئی فیسوں کی، وہ جب آپ جائیں گے تو نادرا کا جو نمائندہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائے گا۔ نادرا کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کسی قسم کی کوئی شکایت ہو، تو میں نے نادرا کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں جا کر آپ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل پر مجھ سے معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔